الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قال الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن
سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے. مخدوم و محتشم عزت مآب جناب حضرت قبلہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مخدوم و محتشم عزت مآب حضرت قبلہ پروفیسر علامہ عطاء المصطفیٰ صاحب، میرے برادر کبیر عزت مآب عالی جناب حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد زبیر تبسم صاحب، انتہائی محترم مکرم سراپا صدق و اخلاص حضرت قبلہ علامہ قاری محمد اشرف سیالوی صاحب، اور میرے انتھک مجاہد بھائی جناب عزت مآب عزیز محترم حضرت علامہ نجیب الرحمن ناز صاحب، ورلڈ اسلامک مشن کی انتظامیہ عہدیداران اراکین، معزز مشائخ علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ کے حسین خوبصورت چہروں کو دیکھ کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کسی کی دید ہو رہی ہے اور حضور کے ذکر میں عید ہو رہی ہے، اور آپ عید کی سی تیاریوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں اور خوب بن ٹھن کے آئے ہیں اور دل کے ارمان بھی لائے ہیں، بلکہ آئے نہیں، میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اس سردی میں لوگ آتے نہیں بلائے جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے جو کچھ حضرت قبلہ سید صاحب کے بارے میں اور ہمارے بہت ہی پیارے بلبل چمنستان رسالت جناب سید محمد زبیب مسعود شاہ صاحب کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا وہ تو حق فرمایا، جہاں تک میرے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے۔ میں کھلے بندوں یہ اعتراف اور اقرار کر رہا ہوں، اتنا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا، کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اور علماء کی خدمت میں کہ نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم، ہمہ حیرتم کے دہکاں بچے کار کشتمار۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا۔ مجھے ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں ہوں کہ وہاں ہوں، پتہ نہیں میں کہاں ہوں۔ بہرحال ٹھیک ہے جہاں ہوں۔ میں نے کل جمعے پہ کچھ دیر اپنے دوستوں کی سما خراشی کی، اور قبلہ پروفیسر صاحب جو علامہ ابن علامہ ہیں، صاحب بصیرت بزرگ ہیں، انہوں نے پہلے سے میرے آج کے موضوع کی پیشین گوئی فرما دی۔ تو جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو۔ تو جہاں میں نے موضوع کو کل چھوڑا آج وہیں سے جوڑا۔ برادران اسلام، کسی شخص کی عزت کو، احساس کو، وفا کو پہچاننا ہو تو سکھ میں نہیں دکھ میں پہچانو۔ سکھ میں ہر کوئی ساتھی ہوتا ہے، دکھ میں
دکھ میں غیر کیا ساتھی بنیں گے، جب وقت آتا ہے اپنی آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں، اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور اگر ایسے میں کوئی کام آئے تو بندے پہ فرض ہے کہ اسی سے دوستانے لگائے۔ بس عنوان یہی ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے میری اسی بات کو، وہ کہتے ہیں جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے۔ اگر گھر میں رونقیں ہوں، گاڑی پاس ہو، رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، کمائی کے لیے اچھی دکان ہو، پھر کیوں نہ یار پہ یار قربان ہو۔ لیکن جب دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر سارے کنی کتراتے ہیں، وہ کم ہی ہوتے ہیں جو ساتھ نبھاتے ہیں۔ اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں کہ عیشاں خوشیاں موجاں اندر، عیشاں خوشیاں موجاں اندر، ہر کوئی یار کہاں دا، سنگی سو جو تنگی تک کے بڑے پنجھال دکھاتا۔ کسی کی اصلیت پہچانی ہو کہ کیسا یہ پیچ ہے، اچھا ہے کہ نیچ ہے، کسی کو جاننا ہو کہ صاحب نسب ہے یا صاحب حسب ہے، کوئی اچھا سبب ہے، کسی کو جاننا ہو تو اچھے موسم میں پتہ نہیں چلتا۔ جب چاروں طرف سے طوفان آتا ہے، بندہ گھر جاتا ہے، دکھوں سے گھبراتا ہے، سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پھر کوئی ورلا ورلا ہی توڑ نبھاتا ہے، ورنہ اکثر دنیا کو دیکھا کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ یہ دنیا کا پکا پیڑا اصول ہے۔ اور میاں صاحب کیا کہنے، وہ کہتے ہیں اوکھے ویلے کاری آوے چنگیاں دی اشنائی۔ آپ کو پنجابی بھی سمجھ آتی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اوکھے ویلے کاری آوے چنگیاں دی اشنائی، اڑیا آکھن دی لج پالن جو انسان وفائی۔ اڑیا آکھن دی لج پالن جو انسان وفائی۔ اب ہمیں بندے کی سمجھ آئی کہ اڑیا آکھن دی لج پالن جو انسان وفائی۔ ایک بات اچھی طرح اپنے پلے باندھ لے کہ یہ دنیا کا وقت اوکھا سوکھا گزر جائے گا۔ دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمے دال گزر جاتی ہے۔ گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر۔ یہاں وقت رکتا، کسی کا وقت رکتا نہیں، کٹ جائے گی۔ سکھی کٹے یا دکھی کٹے، لگن میں کٹے کہ چبھن میں کٹے کہ دکھن میں کٹے، وقت کو یہاں تالے نہیں پڑ سکتے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جس دن وہ عادل عدالت کی کرسی لگائے گا، وہاں کوئی کسی کے کام۔ اس سچے مالک نے سچا اعلان فرمایا، یاد رکھو یہ جتنے میرے تیرے ہیں، یہ دور نزدیک جتنے ڈیرے ہیں، اس دن یہ ہیرے پھیرے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ جو سینے پہ لیٹتے ہیں، جن کو منہ کے نوالے ہم کھلاتے ہیں، جن کو بیٹا بیٹا، یہ جو آپ کو بابا بابا فرماتے ہیں، جب غضب کا وہ دن آئے گا، نہ بیٹی ساتھ نہ بیٹا پاس، ختم ہو جائیں گے سارے احساس۔ اور رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھائی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ،
ماں اولاد سے بھاگے گی، باپ اولاد سے دور بھاگے گا، اور فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو کہاں پوچھے گا، کہاں یاد کرے گا کوئی کسی کو۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، باپ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے اچھالے گی کہ میرے مولا میرے اس دودھ پیتے بچے کو دوزخ کا ایندھن بنا دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیار ماں کو کس بچے سے ہوتا ہے؟ وہ جو دودھ پیتا ہے، وہ جو ماں کی گود میں سوتا ہے، ہر وقت ماں کے پاس ہوتا ہے، ماں روتی ہے جب وہ روتا ہے، سوچو کتنا پیار ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو ماں کے سینے سے لپٹا ہوتا ہے، جب وہ دن آئے گا یہ پیار کے سلسلے ٹوٹیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماں کہے گی میرے اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے ماں بھی گئی، باپ گیا، بھائی گئے، اور بندہ خود، فرمایا جب وہ دن آئے گا تو بندہ بڑی شان والا، بڑی عزت والا، وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرے سارے زور جاتے رہے، میں تو دنیا میں بڑا طاقتور تھا، میں تو راٹ تھا دنیا میں، لیکن ما اغنا عنی مالیا، آج نہ بینک بیلنس کام آیا، نہ میری طاقت قوت جبروت شان شوکت کام آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرے سارے زور ہی ٹوٹ گئے، نہ زور کام آیا، نہ زر کام آیا، نہ رشتہ کام آیا، نہ بھائی کام آیا۔ وہ دن آنا ہے جس دن ہر رشتے نے ٹوٹ، ہر دامن نے چھوٹ جانا ہے، اور پھر میرے نتیجے تک میری بات پہ توجہ رکھنا ہے، بیچ میں رزلٹ نہیں نکالنا۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ رشتے تو سارے گئے، قرآن کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو تیرے یار ہیں، یہ جو بہت قریب ہیں، جن کے لیے راتوں کو جاگتے ہو، راتوں کو دن بناتے ہو، اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، جدا نہیں ہوتے ہیں، فرمایا یاد رکھ اس دن یہ سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ جب کوئی اپنا نہ ہوگا، نہ رہے گا، اس سچے مالک نے بولا اور جانتا ہے کہ تیرا رب جب جلال میں ہوگا تو تو اور تیرے یار، تیرے رشتہ دار، یہ نہ 3 میں نہ 13 میں، تو ہے کیڑے کھیت دی مولی کئی رل میاں تیماک۔ یہاں تو انبیاء اور رسول کا یہ عالم، خوش بختی ہے قراء حفاظ علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ رسولوں کی پیشی لگائے گا اور اتنا پوچھے گا ماذا اجبتم، میں نے جو تمہیں نبوت سے سرفراز کیا کیا کہا تمہاری امتوں نے تمہیں؟ جلال ہیبت کی وجہ سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے تحت کہتے ہیں کچھ وقت کے لیے اللہ کے جلال کی وجہ سے انبیاء اور رسولوں کا علم فنا ہو جائے گا۔ اتنا بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ مالک ہم نے تو کہا تھا کسی نے نہ مانا۔ جب جلال اور ہیبت کا رسولوں پر یہ عالم ہے تو آپ اور میں نہ 3 میں نہ، ہمارے پلے ہے ہی کیا، ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم آخری سپارہ اللہ فرماتا ہے وجیہ یومئذ بجہنم، پہلے تو رب تعالی خود وجاء ربوں کا، پہلے تو خود رب جلال کے ساتھ آئے گا، اور جب وہ آئے گا والملک صفا صفا، زمین پھٹتی کٹتی، نہ پہاڑ بچے گا
نہ کوئی عمارت بچے گی، نہ کوئی درخت بچے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، شاعر کی شاعری نہیں ہے، جس میں ایک لمحے کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا تم دیکھو گے نہ یہ وہ زمین ہے، نہ یہ بدلی کیسے، نہ اس پر کوئی تمہیں سمندر نظر آئے گا، نہ پہاڑ نظر آئے گا، نہ درخت نظر آئے گا۔ پوری زمین کو رب ایک سطح مرتفع کی طرح بدل کے رکھ دے گا۔ اب جب زمین بدلی اوپر، فرمایا تو 5-6 فٹ کا آدمی ہے، وہاں تو اذا السماء انفطرت، آسمان کتنا مضبوط ہے، اس کی چھاتی جگہ جگہ سے کٹے گی، پھٹے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ جتنے ستارے ہیں اس طرح جھڑیں گے ذروں کی طرح۔ اذا السماء انشقت، آسمان کا سینہ پھٹتا کٹتا جائے گا۔ اب زمین زلزلوں کی زد میں آسمان پھٹتا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فرمایا سمندروں کے پانی کو آگ لگ جائے گی۔ اب آپ بتائیں، سمندروں میں آگ، زمین زلزلوں کی زد میں، آسمان پھٹ رہا ہے۔ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر جب رب جلال میں آئے گا تو اس آسمان کو اپنے ید قدرت میں سمیٹ کے کہے گا کہ او دنیا کے متکبر لوگو، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی شاہی ہے؟ این المتکبرون، این الجبارون، کہاں گئے اپنے آپ کو بڑا کہنے والے؟ کہاں گئے زمین کی چھاتی پہ اپنے آپ کو بڑا راٹ سمجھنے والے؟ فرمایا جب یہ عالم ہوگا تو کس میں دم ہے کہ دم مارے؟ اللہ اکبر۔ اس مالک نے فرمایا اب زمین، آسمان، دریا، سمندر پناہ کہاں لیں؟ یقول الانسان این المفر، جب آدمی یہ دیکھے گا وہ کہے گا اب جاؤں تو جاؤں کہاں؟ یقول الانسان این المفر، آواز آئی کلا لا وزر، آج تو بھاگ کے جائے گا کہاں؟ الی ربک یومئذ المستقر، آج سوائے میرے آستان کے کوئی آستان نہیں۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جدھر جائے گا آج شاہی میری ہے، بھاگ کے دکھا۔ بے بسی کا عالم، بے کسی کا عالم، جبر کا عالم، نہ پناہ دینے والا، نہ کوئی دکھ بانٹنے والا، نہ کوئی غم خار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی یار، اور جلال میں ہے پروردگار۔ اب ذرا توجہ رکھیں، اب جائیں کہاں، کدھر جائیں؟ اب جب رب جلال میں آئے گا تو فرمایا لمن الملک، یہ صدا 300 سال تک گونجے گی۔ کتنے 100 سال تک؟ آپ جانتے ہیں کہ دکھ کی گھڑیاں، رات کو دانت میں درد پڑ جائے، رات کا پچھلا پہر ہو اور ڈاکٹر نہ ملے، گھر میں دوائی نہ ہو، 1 گھنٹہ کاٹنا کتنا اوکھا ہوتا ہے۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں، اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ دکھ کی گھڑی قیامت بن جاتی ہے، اور قیامت کا دن کتنا بڑا ہے۔ یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا وہ دن 50,000 سال کا ایک دن۔ آپ ناروے میں رہتے ہیں، یہاں دن اگر 12, 14, 16, 18 گھنٹے کا ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے دن کاٹنا، رات طویل ہو جائے اوکھا ہو جاتا ہے رات کا کاٹنا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 50,000 سال کا دن
اوپر زمین کٹ پھٹ رہی ہو، ستارے جھڑ رہے ہوں، قدرت جلال میں ہو، سمندر میں آگ لگی ہو، تو اس وقت کو کیسے کاٹیں گے؟ اس دکھ کی رین کو کیسے کاٹیں گے؟ برادران عزیز، 50,000 سال کا دن یہ روایت نہیں، یہ حکایت نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ 50,000 سال کا دن، اوپر جلال الہی، ہیبت الہی کی وجہ سے فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہیں، عام بندے مقربین تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، جب جلال الہی کی آواز آئے گی، جو مقدس فرشتے ہیں اولو العزم، وہ تھر تھر آ کر گریں گے اور کہیں گے آج ہماری بھی بخشش شاید نہ ہو۔ جو بے عیب ہیں، جو مقدس ہیں، جو پاک ہیں، اور ایسے میں جلال الہی کی آواز گونجے گی کہ جہنم کو میری دربار میں پیش کرو۔ 70,000 زنجیریں ڈال کر جہنم کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ وہ قادر ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا جب 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی دوزخ، اس کی باوجیعہ یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی۔ اب جہنم جب جلال الہی کو دیکھے گی، اس میں سے ایک دردناک چیخ نکلے گی۔ فرمایا اس کے اندر اتنی ہیبت ہوگی کہ انبیاء اور رسول اور فرشتے گھٹنوں کے بل جا گریں گے۔ اب ذرا منزل قریب ہے، توجہ میری طرف رکھیں کہ جب انبیاء، رسول، فرشتے گھٹنوں کے بل جا کے گریں گے، اب ہاتھ جڑ جائیں گے، رنگ اڑ جائیں گے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب جلال الہی اور اپنی حالت کو دیکھیں گے، کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، اے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے۔ نہ امت کی یاد ہے، نہ اسماعیل کی فریاد ہے، نہ گھر والوں کے لیے۔ مالک لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے، باقی جانے اسماعیل، جانے یعقوب، جانے بچے، میں کسی کے لیے میں خود چھوٹ جاؤں، یہی بڑا ہے۔ اب ہاتھ، ذرا جبر کا عالم کیا ہے؟ انسان کے کبھی کسی مجبور کو دیکھا ہے مٹی پہ گھٹنے، ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، اور کسی طاقتور کے سامنے؟ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں بس کی تہاڈا کھونا، بس اساڈا وس نہ چلدا، کی تہاڈا کھونا، لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ اب لسے کمزور، اوپر قیامت کا شور، کیسے لگائیں زور؟ انبیاء کے ہاتھ جڑے، اور انبیاء بھی خاص اولو العزم رسول 4 یا 5 رسول ہیں، 1,24,000 ہے، کتنی لمبی قطار ہے، ان میں چنے ہوئے صرف 5۔ ان میں سب سے اوپر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، پچھلے نبیوں میں سب سے اولو العزم۔ جب اولو العزم کا یہ عالم ہے تو باقی دنیا کا عالم؟ کہہ رہے ہیں لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے معاف کر دے، صرف مجھے چھوڑ دے، باقی تیری مرضی جو تو کر، میں خود چھوٹ گیا، یہی بہت پایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم رسولوں میں شامل، ان کے بھی گھٹنے نیچے، ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، لفظ یہی ہے لا اسألک اليوم الا نفسی۔
اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی. یہ ہے قیامت کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلال کا اور جلال سے پر جس کی ذات ہے، آج اس کی بھی یہ کیفیت، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے. اور آگے آتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، بڑی عزت والے، بڑی شان والے، بڑے وقار والے، وہ ایک لفظ اور کہیں گے، وہ کہیں گے میرے اللہ میں کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں کرتا، کچھ نہیں کہتا. آج میری ماں مریم صدیقہ بھی آ جائے اس کے لیے بھی نہیں بولوں گا. بتلائیے اب پیچھے بچا کیا؟ جب ساری کائنات چھوڑ گئی، سب سے منہ موڑ گئی، سارے کے سارے آس کے سلسلے ٹوٹے، دامن چھوٹے، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی. جدو چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی. جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی. اب دیکھو ہوتا کیا ہے جب نبی رسول کہتے ہیں مولا صرف ہمیں چھوڑ دے. یہی کیفیت ہوگی، یہی فضا کہ آئیں گے محمد مصطفیٰ. بس حضور جب آئیں گے تو عجیب نقشہ بنا، آپ آئیں گے اللہ کے حضور عجز سے، نیاز سے، اور لفظ کیا کہیں گے؟ لا اسالک الیوم نفسی. میرے اللہ اپنے لیے نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی بات ہے، بے نیاز تیری ذات ہے. میرا حبیب پھر مانگ فرمائیں گے امتی امتی امتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. اب ذرا منظر بھی دیکھیں، دن بھی دیکھیں، فضا بھی دیکھیں. ساری دنیا منہ موڑ گئی، پیار کے رشتے توڑ گئی. وہ کون سی ذات تھی جو توڑ گئی؟ نہیں سمجھا؟ وہ کون سی ذات ہے؟ آج اسی کی یہاں بات ہے. اسی لیے یاد رکھو ہر جماعت سے رشتہ توڑ سکتے ہو، کیونکہ جماعتوں نے کام نہیں آنا. یہ جو جماعت ہے یہ تو بے موسم برسات ہے. میرے مدنی تیری کیا بات ہے. آج بے وقوف دنیا جماعتوں کے چکر میں اس ذات سے منہ موڑ رہی ہے جو ذات تب کام آئے گی جب کوئی کام نہیں آئے گا. یہ تیری جماعتیں، یہ تیرے لیڈر، یہ رہنما، یہ تو کیڑوں مچھروں کی طرح، ان کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. اس دن صرف کام آئے گا. کون کام آئے گا؟ جب مدنی عرض کریں گے مولا امتی امتی امتی، وہ کہیں امتی، وہ تو بھی تو کہے یا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ. وہ کہیں. بھائی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں. اگر بندہ برابر سرابر بھی چلے، بندہ زیادہ مہربانی عنایت نوازش نہ کرے، کم از کم اتنا تو شرم کرے کہ جتنا وہ کرے اتنا وہ بھی کرے. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اگر ایک بندہ آئے کہے السلام علیکم تو
قرآن کا حکم یہ ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، اگر وہ کہے السلام علیکم، اگر تو انسان ہے، تجھ میں خلوص ہے، اور اگر تجھ میں کچھ شرم ہے، حیا ہے، وفا ہے، اور کچھ تو نے پڑھا ہے، تو پھر تو صرف وعلیکم السلام پہ گزارا نہ کر، تو کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اب بیلنس ہوا۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک آدمی پانی پلائے، دوسرے پہ فرض ہے شربت لے آئے۔ اب ذرا غور کرو، میرے نبی نے تجھے اور مجھے کہاں سنبھالا، واہ کملی والا۔ جہاں نبی اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری ماں مریم بھی آ جائے تو نام نہ لوں، لیکن بول تو کیا ہے میں کیا ہوں، کیا برابری ہے؟ کیا رسول اللہ سے ہم نے کوئی قرض لینا تھا؟ اے صدقے تیرے مدنی میرے، تیری رحمت کے پھیرے یاد کیا، اجڑوں کو برباد کیا، اسی لیے ہم نے تیرا میلاد کیا۔ نمک حلال اور نمک حرام میں تھوڑا سا ڈسٹینس ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ نمک حلال اور نمک حرام تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے دونوں کا کام۔ نمک حرام اس کو کہتے ہیں کہ جو پورا بکرا کھاتا ہے، جب چوک پہ مل جاتا ہے تو یہی فرماتا ہے تھوڑا نہ کیے۔ نہیں سمجھے؟ میں معافی چاہتا ہوں، کچھ میرے جیسے بھی ہیں، آپ پڑھے لکھے تو ظاہر ہے آپ ہیں۔ ایک نمک حلال وہ ہوتا ہے جو چوک پہ سخت گرمی کے موسم میں اگر کسی کے ہاتھ سے پانی پیتا ہے تو نام لے لے کے جیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک وہ ہے جس نے پانی کا گھونٹ پیا، جب کہیں آیا پکڑ کے سینے سے لگایا، ہو میرا یار آیا۔ یہ نمک حلال ہے، اس کو ایک گھونٹ کا بھی خیال ہے۔ اور ایک وہ نمک حرام ہے، پورا بکرا کھایا ہے، ذرا بھی یاد نہیں آیا ہے۔ اگر ہم ہوتے نمک حرام کبھی نہ پڑھتے درود و سلام۔ یہ حضرت قبلہ تبسم صاحب نے وہ ہمیں ڈیرہ یاد دلایا ہے، ڈیرہ نہیں پکے پورا بھیرا یاد دلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ غور فرما رہے ہیں کہ بندہ اگر کسی سے، آپ بہت اچھے علاقے میں رہتے ہیں، اچھے لوگوں، کم از کم اخلاقی نظام، آپ لوگ جہاں رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں یہاں، تو یہاں لوگ وفا کو وفا سے لیتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہی سکھایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کوئی نیکی کرے نیکی کرو، کوئی بھلا کرے بھلا کرو، بچھو نہ بنو۔ نہیں سمجھے؟ بچھو نہ بنو، ڈسو نہیں، وہ ہاتھ پہ اٹھائے تم ڈنگ مارو۔ اب ذرا تب پھر پیچھے پلٹ کے جاؤ، موسم دیکھو، حال دیکھو، رب جلال میں کائنات تھر تھر کانپتی ہے، رسول گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، لیکن میرا نبی کیا بول رہا ہے؟ امتی امتی، پھر ایک بار نہیں 3 بار، بار بار۔ کون کرتا ہے کسی کے نام کا تکرار؟ جب ہو جاتا ہے پیار پھر نام لیا جاتا ہے بار بار۔ نہیں سمجھے؟
حضور 3 حدیث پاک نہ ہو، یہ علماء بیٹھے ہیں جو تفسیر مرضی اٹھاؤ، حدیث پاک میں حضور 3 مرتبہ کہیں گے مولا میری امت چھوڑ دے، میری امت چھوڑ دے، میرے کریم میری امت چھوڑ دے، بس اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا۔ اب میں 2 سید زادے ہیں، ان کی آواز میں بے سری تقریر کر رہا تھا، مجھے دھمکی دی علامہ ناز صاحب نے، کہنے لگے اگر بے سری تقریر کی تو کل تجھے واپس پاکستان بھیج دیں۔ میں نے کہا نصیب سے ویزا لگوایا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا آج تو نے بے سری تقریر نہیں کرنی، بے گری نہیں کرنی۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں فن والے، یہ سر والے اور گر والے اتنے، اس نے کہا جو بھی ہو تو سر میں بول، تو میں آ گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے دے وچ گئی، اس لیے میری اس سر کو برداشت فرما۔ میرا مقصود صرف پیغام پہنچانا ہے، وہ جیسے پہنچے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ذرا تصور کریں، وقت کو دیکھیں، وقت بدلنے سے قیمتیں بدل جاتی ہیں، حالات بدلنے سے قدریں بدلتی ہیں۔ وقت وہ ہے کہ فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہیں، اپنی ذات کی بات نہیں کر پا رہے، اور نبی بول رہے ہیں امتی امتی امتی۔ ایک فیصل آباد کا دیوانہ بولا، اس نے کہا یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی تو کہے یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، حاضر ہوں میں تیری چاکری کے لیے۔ بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا، میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا۔ جب میرا لجپال آئے گا عرض کرے گا امتی میرے اللہ میری امت چھوڑ دے، میری امت چھوڑ دے۔ اوکھے ویلے سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، نظریں پھر جاتی ہیں، لیکن دیکھو لوگوں کس وقت آیا، کون آیا اور کیا عرض کیا، امتی میرے اللہ میری امت کو چھوڑ دے، میری امت کو چھوڑ دے۔ پھر 1 بار یا 2 بار 3 بار، بلکہ مسلم شریف میں اور دیگر ائمہ نے یہ حدیث نقل فرمائی، فرمایا جب قیامت آ چکے گی، ایک نفخے سے گزر کر ساری دنیا قبروں میں اتر جائے گی، مٹ جائے گی، مک جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو زندہ دوبارہ فرمانے لگے گا، تو پہلے جبریل کو زندہ کرے گا، پھر میکائیل کو زندہ کرے گا، ان فرشتوں کو دوبارہ بلائے گا اور صدا آئے گی جبریل میکائیل جی رب جلیل، حکم ہوگا سیدھا جاؤ مدینے۔ کہاں جاؤ؟ مجھے اب سمجھ آیا یہ جماعت ہمارے دعوت اسلامی والے مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک مرتبہ کائنات ختم ہو جائے گی، اب دنیا کو اللہ زندہ فرمانا چاہے گا دوبارہ، تو اب سب سے پہلے جبریل میکائیل حکم ربی کہ براق لے جاؤ، پوشاک لے جاؤ، کپڑے پاک لے جاؤ، حضور شہ لولاک لے جاؤ، سیدھا جاؤ مدینے، مکے نہیں مدینے، سیدھا جاؤ۔ اقبال کہتا ہے تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں، ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ حضور آپ
نے بولا ہم نے کعبے کا در کھولا، آپ نے نہ فرمایا ہوتا ہم نے کعبے کا پھیرا ہی نہ پایا ہوتا، کیونکہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ اور نہیں فرمایا جب آئیں گے فرشتے سیدھے مدینے، اب بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ توجہ رکھیں، جب آئیں گے جبریل مدینے سیدھا حضور کے مزار اقدس پہ، سرکار فرماتے انا اول من تنشق عنہ الارض، جبریل میرے مزار پہ، میرا مزار کھلے گا، میں باہر آؤں گا، جبریل کو دیکھیں گے، سرکار پوچھیں گے جبریل ما ھذا اليوم، آج خیر ہے کیسے آئے ہو؟ جبریل کہے گا یا رسول اللہ قیامت آ گئی، بس قیامت کا لفظ آئے گا، میرے نبی یہ نہیں بولیں گے میری بچیاں کہاں ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ باپ اٹھتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے حالات کیسے، میرے بچے کہاں ہیں، میرے گھر والے کہاں ہیں، پر صدقے لجپال نبی غم ٹال نبی کرتے رہے ہمارا خیال نبی۔ حضور پہلا سوال کریں گے جبریل کیا حضور قیامت ہے، حضور نہیں پوچھیں گے میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے، میرا قاسم ابراہیم کہاں ہے، میرے بچے کدھر ہیں، پہلا سوال یہ ہوگا جبریل قیامت تو آ گئی پر ما فعل اللہ بے امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی و تو بھی کہے یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، حاضر ہوں میں تیری چاکری کے لیے۔ علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، نام تھا جس کا امام احمد رضا، اس نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور پہلا سوال کس کا کیا ہے خیال، آمنہ کے لال، اتنے نمک حرام نہیں ہے کہ آپ جب بھی لیتے ہیں ہمارا نام لیتے ہیں، ہم بھی جہاں تیرا ذکر ہو وہیں پہ تھام لیتے ہیں۔ یہ قبلہ پروفیسر صاحب آپ ادھر آ جائیں گے جی، قبلہ قاری صاحب بھی، پیر سیال دے سونے ہوئے ذرا نیڑے، آپ غور فرمائے، وہ منزل بھی آپ نے دیکھی، یہ منزل بھی، یعنی کون سی منزل ہے، کون سا لمحہ ہے کہ حضور فرما رہے ما فعل اللہ بے امتی، جبریل قیامت تو آ گئی، میرے مزار پہ چلے آئے ہو، میری امت کا کیا حال ہے، میری امت پہ کیا گزری؟ کون ہے جو اپنے بیٹوں کی بجائے غیروں کو یاد کرے؟ کون ہے جو کسی کے بچوں کو یاد کرے؟ جانتے ہو یہ اسی لیے محمد بوٹھے نے کہا، اس نے کہا یہ باقی دنیا جدو چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار
اڈاریاں نہیں جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اوے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا یہ حق ہے یہ سچ ہے کروڑ شیکسپیئر اس منزل پہ نہیں آ سکتا جو محمد بوٹا بول گیا راز تھے جو کھول گیا موتی تھے جو رول گیا پنجابی کی بول گیا محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اس کا ذکر کر جس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا وہ ہے رب کا راج دلارا بی بی آمنہ کا پیارا اور یہی نعرہ احمد رضا نے مارا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا منزل دیکھو وقت دیکھو وقت دیکھو قحط پڑ جائے تو 4 روپے والی چیز 400 میں بھی نہیں ملتی تو یہاں تو قحط ہے وفا کا ذکر ہے اس مصطفیٰ کا جب ماں چھوڑ گئی باپ چھوڑ گیا بھائی منہ موڑ گیا ہر کوئی رشتے توڑ گیا ایک کملی والا ہے جو توڑ گیا صرف ایک اسی لیے جب دیکھا مجرم نے کہ وہ آئے ہیں اب وہ بھی خوش اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال بات کہی وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ یہ تسی واہ واہ نہیں کر سکتے آہ آہتے کرو میں زور لگوانے کا قائل ہی نہیں ہوں تو اس لیے میں خواہ مخواہ کہتا ہوں آنکھو سبحان اللہ تنگ ہو کے آنکھو گے تو انہوں کیوں بلایا ہے تو اس لیے آپ بس چپ کریں نگاہ ادھر دھریں اور مدنی کے ذکر میں کچھ کریں انہی کا دم بھریں منزل عجب رہی کہ سرکار دو عالم اس منزل پہ فرما رہے ہیں اور پھر میری امت وہ سونا اس حال میں بھی تجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ خوش نصیب امتی وہ گناہگار آگے کہتے ہیں کہ ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ مجھے یہ بتائیں اگر بیٹے ہوں نا 2 ایک ہو اچھا سمجھدار پیارا پڑھا لکھا خدمت گزار اطاعت گزار مطیع و منقاد ہر وقت ابے کو کرے یاد اور ایک ہو ہر وقت گھر پڑا رہے اور اوکھا وقت ہے تو گردن پہ چڑھا رہے ابا بھی کہتے ہیں اللہ کرے نالی میں پڑا رہے ایسے بیٹے کو کوئی ابا جو باپ کو ہر روز جو 4 گالیاں دلواوے جب بھی آوے کچھ پی پلا کے آوے اللہ کرے ایسا بیٹا دنیا میں ہی نہ آوے ایسے اپنے اس کی ضرورت ہی کیا ہے ہر بندہ اسی کو اپنا بناتا ہے جس میں کچھ گن ہوتے ہیں کچھ پن ہوتے ہیں ان سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں جتلاتا جو نکمہ ہوتا ہے اسے کوئی اپنا بھی نہیں بناتا لیکن صدقے تیرے مدنی میرے نعرے بھی لگ رہے ہیں ہمارے پلے کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے یاد رکھو یاد ہوتی ہے برابری پر قبلہ سید صاحب تشریف لائے انہوں نے اگر پروفیسر صاحب کو گلے لگایا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رکھ رکھاؤ ہے کچھ پیار ہے کچھ ہے لیکن ایک آدمی جو جوتی کی جگہ پہ پڑا ہے ایک آدمی منبر پہ کھڑا ہے کیا برابری ہے
لیکن کمال تو اس کا ہے ایک عرش پہ ہے، ایک کو فرش بھی نہیں مل رہا ہے، پھر بھی باہیں کھول کے الٹا بول بول کے تساں کتھاں اساں کتھاں پے گیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تیری ذات کہاں میری بات کہاں، ہماری اوقات کہاں تیری ذات کہاں، امتی میرے اللہ ما فعل اللہ بے امتی، جبریل میری امت کس حال میں ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مشکل میں پھنس جائے، پولیس پکڑ کے لے جائے اور علاقے کا چودھری خواجہ راجہ وہاں پہنچ جائے اور کہے جی میرے علاقے کا آدمی ہے، بڑا اچھا ہے جی، چھوڑ دو جی، آپ کی مہربانی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اب وہ چھوٹے نہ چھوٹے کہے گا ضرور جی انہوں نے تو توڑ نبھا چھوڑی، میں چھوٹوں نہ چھوٹوں لیکن انہوں نے نبھائی ہے۔ اب میرے رسول میرے آقا جب اللہ جلال میں ہے، حضور عرض کریں گے امتی امتی امتی، اب حضور جب یہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تیرے اور میرے دوست ہیں وہ تو پہلے ہی لے گیا ہے، حدیث پاک ہے۔ حضور کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ فرمائے گا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ تو پہلے گئے باقی رہے یہ ملوث یہ سیاہ کار۔ آگے لفظ یہ ہے کہ مجھے قسم ہے میری میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رکھ۔ دیکھیں سوچیں منظر محشر کا ہے، دن قیامت کا ہے، کسی میں دم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کسی میں دم نہیں ہے اللہ کے آگے بولے، کوئی زبان کھولے، کسی میں طاقت کیا ہے؟ باقی رہے عام ہماتڑ۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ہر زبان پہ چڑھا دیں گے تالا، جلال میں حق تعالی۔ مولا کوئی بولے گا؟ فرمایا ہاں ایک کملی والا، ہر زبان پہ قیامت کے دن جان اور باقی کیا کام آئیں گے؟ یہ جسم 14ویں سپارے میں جسم اور روح لڑے گی، روح کہے گی تیرا قصور، جسم کہے گا تیرا قصور۔ جب رشتے بھی گئے، جسم جان بھی دشمن ہو گئے، بلکہ زبان گواہی، یہ ہاتھ گواہی دے گا جسم کے خلاف، بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ وہ ظالمو تمہیں پالتا رہا، تمہیں سنبھالتا رہا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، بندہ اپنے چمڑے کو کاٹے گا، تجھے میں نے پالا، تو بھی میرے خلاف۔ آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پاؤں بھی میرے خلاف، چمڑا بھی میرے خلاف۔ جب یہاں تک میرے خلاف ایک آیا ہے، کرم کمایا ہے، پکڑ کے گلے لگایا ہے، اسی لیے اس کا میلاد منایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عجب بات رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں آ بیٹھے، کہنے لگے سرکار میں ہو جاؤں آپ پہ نثار، آپ ذرا یہ فرماؤ قیامت کے دن کہاں ملو گے؟ یہ جو سپیشل سروینٹ ہوتے ہیں ان کے حقوق بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، عمر میں کچا تھا، مقدر کا کوئی اچھا تھا، ماں انگلی سے پکڑ کے لائی تھی، نوکر کر گئی تھی، سرکار نے اس کو بڑا پالا تھا۔ اب انس ہو گئے بڑے تو آپ حضور سے پوچھنے لگے قیامت کا دن تو بڑا وہ کڑا ہوگا، ہر کوئی سولی پہ چڑھا ہوگا،
آپ کس کس کو چھڑوائیں گے؟ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، بڑے بڑے مجرموں کو چھڑواؤں گا۔ اب نیڑے ہو کے کہنے لگا مجھے بھی چھڑواؤ گے؟ ہائے ہائے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب چس لے رہا ہے، بہرحال کچھ لے رہا ہے کہ سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن، کریم میری بھی سفارش کرو گے؟ پھر کہنے لگے آپ نیکوں کی سفارش کریں گے؟ سرکار نے کہا نہیں، للخطائین، بڑے بڑے پاپی۔ اور ایک حدیث میں جن کے نام کے ساتھ جہنمی کی مہر لگی ہوگی ان کو بھی چھڑواؤں گا۔ انس نزدیک ہو بیٹھے، کہنے لگے اوکھا دن ہے، مجھ غریب ہوں، نوکرانی کا بیٹا ہوں، غریب عورت کا بچہ ہوں، مجھ غریب کو بھی یاد کرو گے؟ ہائے ہائے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضرت انس کے جو جواب دیا میرے سرکار نے، انہوں نے فارسی میں لکھا، کہتے ہیں سرکار نے ایسے بازو کو پھیلایا، انس کو پکڑ کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا وہ شفاعت کنم عالم رہا تو کہ یا خادم و یار من باشی چرا نہ کنم، جب سارے جہان کی سفارش کروں گا تو تے خادم بھی ہیں نہ یار بھی ہیں۔ آئے آئے، شفاعت کنم عالم رہا، سارے جہان کی سفارشیں کروں گا۔ ہائے ہائے، لفظ کیا، تو کہ خادم و یار من باشی، تو تے نوکر بھی ہیں نلے یار بھی ہیں۔ فرش کو نبی نے عرش پہ پہنچا دیا، تو تے میرا دوست ہے، تو تو میرا یار ہے، میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ اب اس کا تو دل یہی ہوئے ہم سے ہم کلام، اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ اس نے کہا آج وقت کی نبضیں تھم جائیں، ہمارے قدم یہیں پہ جم جائیں۔ اب آگے بات چولی، پھر پوچھا، کہنے لگے اچھا آپ کی مہربانی، آپ یاد رکھیں گے، لیکن وہاں رش بڑا ہوگا، حشر کا دن ہوگا، ذرا ایڈریس دیتے جاؤ، ملو گے کہاں؟ جی ناز صاحب نے مجھے فرمایا کہ تو آ، پہلے تو میں نے اٹھا کے کاغذ صندوق میں رکھ دیے، میں نے کہا پہلے بڑے لوگوں نے بلایا میں نہیں آیا، یعنی آگے انہوں نے ریجیکٹ کا وہ کرم فرمایا، تو میں نے کہا اب خواہ مخواہ کیوں تنگ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تو آ تو صحیح، جب میں یہاں آیا اب میں نے منہ اٹھایا کہ کوئی لینے کوئی نہیں آیا، بالفرض اب میں پوچھوں نشانیاں، کوئی راجہ جی، کوئی خواجہ جی، کوئی بٹ جی، کوئی جٹ جی، کوئی ملو فٹافٹ جی، کوئی میں معافی چاہتا ہوں، میں پھر معافی چاہتا ہوں، کبھی کبھی کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں منہ سے، صرف میں تازہ دم کرنے کے لیے دو بولیاں ورنہ بات میری وہی ہے۔ اب انس نے کہا ملیں گے کہاں؟ اب سرکار نے کہا انس میزان پہ۔ کہاں ملیں گے؟ میزان پہ۔ حضور وہ میزان کیا؟ فرمایا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، بھولنے والے بھول رہے ہوں گے، کئی اعمال والے بھی رول رہے ہوں گے، سب کے اذا الصحف نشرت، سب کے دفتر کھل رہے ہوں گے، پھر ہم آ جائیں گے۔ آپ وہاں آئیں، اچھا وہاں نہ ملے پھر کہاں ملو گے؟ میں غریب آدمی پہنچ نہ سکوں، کمزور بھی ہوں، پھر کہاں ملو گے؟ سرکار نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ ملوں گا۔ حضور وہاں نہ ملے تو پھر، ذرا توجہ رکھنا، وہاں نہ ملے تو پھر؟ سرکار نے فرمایا پھر پل صراط ہوگی، وہاں تیری میری ملاقات ہوگی۔ اب سرکار سمجھ گئے کہ اس کا دل یہ ہے کہ آج میں پوچھتا رہوں آپ بولتے رہے، دل کر دے ایک مکے دوجی چول دے۔ دل کہاں کرتا ہے محبوب بولے تو وہ کہتا تو بولتا چل، میں سنتا چلوں۔ اب حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ اور سوال کرے گا، اب جواب میرے کریم نے دیا اور فرمایا انس تو پوچھتا ہے پل صراط پہ ملاقات، پھر تو اب پوچھے گا کہ پھر کہاں ملو گے؟ فرمایا من با کار گزاری ایشا مشغولم، میرے امتی کو جہاں ضرورت پڑے گی وہیں ہوں گا۔
سبحان اللہ